السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو ایک بار پھر آن لائن کلاسز میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ آپ لوگ اس ماہ مبارک میں خوب عبادات کا اہتمام کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے بچوں، اور نماز تراویح خاص طور پہ پڑھ رہے ہوں گے، اور جو ہمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ پورے روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک دنیا آخرت ان کی بھلی کر دے، بہترین کر دے، آمین ثم آمین۔ پر بچوں، آج مضمون اردو میں ہم سبق جو ہمارا جاری ہے مطالعے کا طریقہ، ٹھیک ہے، سبق کا عنوان کیا؟ مطالعے کا طریقہ میں سوال نمبر 7، جس میں ہمیں الفاظ کے معنی لکھنے ہیں اور الفاظ جملے بنانے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم حل کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ بیٹا اس مہینے کے اعتبار سے کچھ اسلامک موٹیویشن ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ بیٹا روزے رکھنے کا اہتمام کیجئے، اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھیے، ٹھیک ہے، اور مکمل رکھیے۔ دوسرے نمبر پہ رمضان مبارک میں 5 وقتہ نماز پاک صاف ہو کے اس کا اہتمام کریں کہ جماعت سے نماز ادا کریں۔ 5 وقتہ نماز، فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، اور آخری درجہ یہ ہے کہ نماز قضا نہ ہو، 2 سنت 2 فرض پڑھ لیں گھر میں، قضا نہ ہو۔ تیسرا ہے کہ روزانہ تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، وقت مقرر کریں، صبح و شام 2-3 ایسے وقت ہوں جس میں آپ خوب تلاوت کریں، ٹھیک ہے۔ تسبیحات، آپ کو پتہ ہے مسنون تسبیحات کیا ہیں؟ 200 مرتبہ استغفار، 200 مرتبہ تیسرا کلمہ، اور 200 مرتبہ درود شریف۔ اس کے علاوہ بھی کچھ تسبیحات ہیں، کلمہ طیبہ وغیرہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ اپنے بڑوں سے پوچھ کے اس کا اہتمام کریں، اور والدین کی خدمت کریں، خصوصاً وقت سحر اٹھ کر، اور افطار سے پہلے جو ہے خوب جو ہے خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ اگر بازار بھی جانا پڑے تو خوش دلی سے جائیں، انشاءاللہ روزے داروں کے روزے اور ان کے اعمال کا ثواب آپ کو پورا ملے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح یہ کہ فرض نمازوں کے بعد اذان اقامت کے درمیان، افطار سے پہلے خاص طور پہ، اور سحری کے وقت مل جائے تو خوب جم کے، خوب دھیان سے، توجہ سے اپنے لیے، اپنے والدین، بہن بھائیوں اور امت کے تمام مسلمانوں، تمام انسانوں کے لیے خوب مانگیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور صدقہ اگر ہو سکے تو روزانہ صدقے کا اہتمام کرتے رہیے، اور اپنے اطراف میں پڑوس اور آپ کے اپارٹمنٹ یا گلی میں جو چوکیدار ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کا اکرام کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ پیارے بچوں، یہ آپ کی درسی کتاب میں، اردو کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 79 پر یہ مشقی سوالات موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ محترم طلبہ کرام، میرے پیارے بچوں، دیکھیے صفحہ نمبر 79 پہ سوال نمبر 7، ٹھیک ہے، یہ اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، اس کو میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ، پڑھنے جا رہا ہوں 3 مرتبہ۔ وہ یہ ہے کہ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے اور جملے بنائیے۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے اور جملے بنائیے۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے اور جملے بنائیے۔ وقت کی مناسبت سے جو ہے بہت ہے نا، میں نے جو ہے وہ الفاظ معنی تو تمام ٹائپ کیے ہیں، جو کہ آپ ڈیورنگ کلاس لکھیں گے انشاءاللہ، لیکن جملے جو ہیں وہ 3 بنائیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ اکرام، اس میں 6 الفاظ موجود ہیں جن کے معنی ہمیں معلوم کرنے ہیں اور لکھنے ہیں۔ یہ سوال نمبر 7 ہے آپ کی درسی کتاب میں، مشقہ صفحہ نمبر 79 پر ہے۔ تو پہلا لفظ ہے مطالعہ۔ کیا ہے؟ مطالعہ۔ تو اس کے معنی ہیں دیکھ کر پڑھنا۔ کیا معنی ہے اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھ کر پڑھنا۔ مطالعہ کا معنی ہے دیکھ کر پڑھنا، اس کو لکھ لیجئے، ڈیورنگ کلاس آپ لوگ اس کو لکھتے جائیں گے۔ نمبر 2 ہے فن۔ یہ انگلش والا فن نہیں ہے FUN، یہ اردو والا فن ہے، جس کے معنی ہے کاریگری۔ کاریگری، فن کے کیا معنی ہیں؟ کاریگری، اور ایک اور معنی بھی ہوتا ہے کسی بھی مادی علم کو سیکھنا۔ یہ کتاب میں آپ کے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب کی آخر حصے میں، بیک سائڈ پر فرنگ میں موجود ہے۔ نمبر 3 لفظ ہے ماحول۔ ماحول، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ انوائرمنٹ۔ تو اس کے معنی ارد گرد کا علاقہ، ارد گرد کا علاقہ۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے چوتھا لفظ ہے وہ انتظام۔ انتظام، جس کے معنی ہے بندوبست۔ بندوبست، انتظام کے معنی ہے بندوبست۔ 5واں لفظ ہے وہ ہے مددگار۔ مددگار، مددگار، جس کے معنی ہے مدد دینے والا۔ مدد دینے والا، مدد دینے والا۔ اور 6واں لفظ ہے اکتاہٹ، اس کے صحیح تلفظ سے بدل جائیے، اکتاہٹ۔
اکتاہٹ جس کے معنی بیزار ہو جانا، بیزار ہو جانا، بیزار ہو جانا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس سلائڈ سے سوال کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اور سوال نمبر 7 کا، جس میں انہی الفاظ کے درست جملے بنانے ہیں۔ تو آج ہم صرف 3 لفظوں کے جملے بنا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ پہلا لفظ ہے مطالعہ، مطالعہ جس کے معنی کیا ہیں؟ دیکھ کر پڑھنا۔ مطالعہ مطلب دیکھ کے پڑھنا، کسی بھی کتاب کو، تحریر کو مکمل توجہ سے اچھے ماحول میں پڑھنا مطالعہ کہلاتا ہے۔ تو میں نے اس کا جملہ بنایا ہے، مطالعہ بھی ایک فن ہے، مطالعہ بھی ایک فن ہے، مطالعہ بھی ایک فن ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس سلائیڈ میں دوسرا لفظ موجود ہے، فن۔ صحیح ہے، لفظ کیا ہے؟ فن، جس کے معنی کیا لکھیں؟ کاریگری یا کسی مادی علم کو سیکھنا۔ لفظ کیا ہے؟ فن۔ تو میں نے یہاں پہ جملہ لکھا ہے کہ میرے ماموں فن تعمیرات کے ماہر ہیں، میرے ماموں فن تعمیرات کے ماہر ہیں، میرے ماموں فن تعمیرات کے ماہر ہیں، یعنی انتہائی تجربہ کار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اس سلائیڈ میں پیارے بچوں تیسرا لفظ موجود ہے، وہ ہے ماحول۔ ماحول، ماحول جس کو انگلش میں کہتے ہیں انوائرمنٹ، اور اردو میں اس کے معنی ہیں ارد گرد کا علاقہ۔ ارد گرد کا علاقہ جو آپ کے اطراف میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ارد گرد کا علاقہ۔ اب جو ہے اس کا میں نے جملے بنایا ہے، ہمارے گھر میں دینی ماحول ہے، ہمارے گھر میں دینی ماحول ہے، ہمارے گھر میں دینی ماحول ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں آج کا تفویض کار موجود ہے۔ پیارے بچوں، عزیز طلباء کرام، آج کا تفویض کار یہ ہے، ہوم ورک، گھر کا کام کے سبق مطالعے کا طریقہ، سبق مطالعے کا طریقہ۔ سوال نمبر 3-4، سوال نمبر 3-4 سوال اچھی طرح سمجھ لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے، اور اس کے جوابات زبانی بھی یاد کر لیں، اور اس کو تحریر کر کے بھی اپنے ٹیوٹر یا کسی بڑے کو جو ہے آپ دکھا دیجئے، ضرور چیک کرا دیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔